قصہ ابراہیم علیہ السلام و انداختن عیشا را در آتش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کو آگ میں جو ڈالا گیا ہے اس کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے. فرماتے ہیں حضرت حرمی قصہ ابراہیم علیہ السلام و انداختن عیشا در آتش، آگ میں ڈالنے کا واقعہ. تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار عالم نے فرمایا اسلام لا، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. جب ان کو ڈھکیلی میں بٹھایا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، ملائکہ نے شور مچایا آگ میں ڈالنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اب پھینکے جائیں گے آگ. ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ وتعالیٰ نے کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو اور نہیں تو میں جانوں. میرا خلیل میں جانوں اور میرا خلیل جانے. جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کچھ حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں، ہاں اللہ سے ہے. حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے ماں تھانوی سے، تھانوی ترجمہ. فرمایا تم سے نہیں، ہاں اللہ سے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر دعا کرو. فرمایا اس کو بھی میرا حال معلوم ہوا. اس کو میرا حال معلوم ہونا، اس کا میرے حال کو معلوم ہونا دعا سے بس ہے، یعنی دعا کرنے کی ضرورت نہیں. بس اللہ کی انہوں نے مدد چاہیے. بس غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہیے، نہیں اس کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی. بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر بس کیا، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، دعا بھی نہیں کیا. کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے. بس یہ تھا کہ مہربان جو کچھ کریں گے وہ مہربانی کے خلاف نہیں ہوا. حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا مات حرمی سے، کہا اشرف علی مکہ میں اس کا ترجمہ کر دو تو بہت فائدہ ہوگا. لکھا سب لکھا ہے. کیونکہ یقین بس خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وہ ابراہیم الذی وفا، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا. وفا، اور ان کو اس آگ سے بھی نجات دی جس کی خود خبر دیتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر.
اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامت نہ فرماتے تو ایسی سرد ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس وہ آگ بجھ گئی بردن و سلامت۔ حضرت بھی سناتے تھے حضرت وسیع اللہ صاحب، بردن برد ہو جاؤ وہ سلامت، ٹھنڈک سے بھی تو آدمی مر جاتا ہے، تو ایسے برد ہونے چاہیے جو سلامتی کے موجب ہو، ہلاکت کرے ہوں۔ اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یا نار کون بردوں و سلامت، ساری دنیا کی آگ بجھ گئی، یعنی کہ صرف وہ آگ، کیونکہ سب آگ نے سمجھا کہ ہم کو حکم ہو رہا ہے اللہ کا، اللہ تعالی۔ بس اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو، ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ شاید مجھ کو خطاب ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف بیریاں اس آگ سے جل گئی، اب جو بھی مسئلہ رہی ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے صرف بیریاں اس آگ سے جل گئی۔ قصہ ابراہیم کا فائدہ جلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے کے قابل ہے۔ جب ان سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے، تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں، تم سے حاجت نہیں، حاجت تو ہے تم سے حاجت نہیں، اللہ ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں، کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضی یہ ہے کہ عبودیت سری بجا لائے، اس کا تقاضا تھا کہ جو حکم ہو کرو، اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے، اپنی حاجت اللہ کی۔ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، اپنی احتیاج لے کر کے روح اللہ کے سامنے کھڑے ہو، میں اس لیے آیا ہوں اللہ۔ اس کے معصبے سے قصد اٹھا لے، بات حدوی ترجمہ کر رہے ہیں دین۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی یہ کتاب اچھی ہے، اس کا ترجمہ کرو، لوگوں کو نفع ہوگا۔ جو تین بزرگ ہیں، ایک تو خود مصنف بڑے آدمی، پھر حضرت حاجی اللہ صاحب کے پسند فرمودہ، پھر حضرت حالوی کا ترجمہ کیا ہوا۔ اتنی پتلی ختم ہی نہیں ہو رہی کتاب، کتنی مدد سڑائی ہوا۔ مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے، آج جائے، اور احتیاج لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گئے، محتاج ہو گئے اللہ، اور اس کے ماسوا سے قصد اٹھا لے، ماتھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس کے ماسوا سے قصد اٹھا لے۔ بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں، یہ نہیں کہ حاجت نہیں ہے، تم سے حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع فرما دی، اللہ تعالی کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا اور ماسوا سے قصد اٹھا لینا، دو ماسوا سے قصد کو اٹھا لینا، ہم کو ان کی حاجت نہیں، اور جن سے حاجت ہے ادھر متوجہ ہوئے، توحید خالص۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی، اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا
اور ماسوا سے قرض اٹھا لینا. اور وہ بات جو بعض لوگوں نے کہی ہے کہ صوفی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے. غلط. اس میں اتنا حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، جبریل سے نہیں ہے. اس کو حضرت ثانی لکھ رہے ہیں. بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی، اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا اور ماسوا سے قصد کو اٹھا لینا. یہ کمال ہے. صاحب مقام یہ حضرات ہے. اور وہ بات نہیں جو بعض لوگوں نے کہی ہے کہ صوفی صافی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو اللہ کی بھی حاجت نہ رہے. غلط. اللہ کا تو اور زیادہ محتاج. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز نہیں مانگی، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیزیں مانگی، سوال کیا رب العالمین سے، یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت ہے. اور یہ کلام کہتے ہیں وہ بات نہیں جو بعضوں نے کہی ہے کہ صوفی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی. غلط ہے یہ. اور یہ کلام مقتدا اہل تکمیل کے شان کے بالکل لائق نہیں ہے. تو ابدیت ہونی چاہیے، ہر چیز کی حاجت ہے. اگرچہ تعبیر اس کی ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیدا ہونے سے پہلے ہی سب چیزیں لکھ چکا ہے. حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضروری ہے. ہر تھاری فائدہ اس پہ لکھ رہے ہیں. حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضرور ہے. اپنے احتیاط کا اظہار ہونا چاہیے. اسی میں اس کی بندگی ہے، اسی میں اس کی ترقی ہے. ابدیت یہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب نے بہت لکھا ہے، ہم ہر چھوٹی سی چیز میں ہم آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں. صوفی کا یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سب حاجتیں پوری فرما چکا ہے. تو جو حاجت ہے وہ ازل میں پوری ہو چکی ہے، اور حاجت کی نفی سے احتیاج کی نفی لازم نہیں آتی. حاجت کی نفی سے احتیاج ہے لیکن تم سے نہیں ہے. بس بہت اچھی کتاب سناتے ہی رہتا ہوں برابر، دیر بھی ہو گئی. تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار عالم نے فرمایا اسلام لا، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. بس جب ان کی اس میں ڈالی گئی جو چیز پھینکی، ملائکہ نے شور مچایا کہ یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل اس کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہے مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اور میں تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے. یہ مضمون تھوڑا سنا دیا میں نے کہ یہ مضمون سناتا رہتا ہوں برابر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خالص توحید عطا فرمائے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. وحد اللہ. ایک حکیم عثمانی تھے بہت مشہور جن کا ہے، تو میں گیا بیٹھا، بہت زبردست اہل حدیث تھے لیکن بہت قابل. ان کے والدین نے کسی جو مشہور کتاب ہے تاریخ کی اس کا ترجمہ کیا ہے. دیوان ابن خلدون جو ہے نا، انہوں کے والد نے خود بہت قابل تھے. معلوم ہے کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں جاتا تھا کیا ہے یہاں آنے دو، میں کچھ حدیث متعلق سے سوال کروں گا.
پھر آئے گئے, ملاقات ہوئی, نہیں بہت قابل تھے. تو ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آ کے کہا, اے حکیم جی ہم کے اچھا کر دیں, اور لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وہ کیا سمجھے نہیں پڑا, وحد اللہ فإن لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بہت حضرت کو مانتے تھے, بہت مانتے تھے. جب جانے لگے حج کو, مشہور ہے یہاں کے, وہ ترجمہ بھی کیا ہے ابن خلدون وغیرہ کا, ان کے والد نے کہا میں تم لوگوں کے چچا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت کے متعلق, جبکہ چھوٹے تھے وہ, اپنے بچوں سے کہا تم لوگوں کے تمہارے چچا کو چھوڑ کے جا رہا. ہمارے بہت تعلقات تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے پوری طبیہ کالجی قائم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دی. یہ کتاب ایسی ہے سالوں سے میں سنا رہا ہوں, اس وقت ابھی زیادہ حاضر نہیں ہے, بس کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن فرمائے اور طریق حق پر چلائے, اور اسی پر موت دے, اسی پر حیات دے, بچوں کو بھی اسی پر قائم دام رکھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.